دارالعلوم دیوبند کی یہ خوبی تھی کہ وہاں پر پڑھنے والا طالب علم جب اپنی علمی منازل کو طے کر لیتا، دورہ حدیث شریف مکمل کر لیتا، تو اس کے ساتھ ساتھ سلوک کی منازل کو بھی کافی حد تک طے کر چکا ہوتا تھا۔ الحمدللہ ہمارا معہد الفقیر الاسلامی اسی یاد کے ساتھ، اسی طرز کے ساتھ رواں دواں ہے کہ یہاں پر بھی پڑھنے والا ایک طالب علم جب وہ اپنی علمی اسناد کو مکمل کر لیتا ہے، دورہ حدیث شریف مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سلوک کے منازل کو بھی کافی حد تک طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ ہمارے حضرت جی دام برکات العالیہ حضرت صاحب زادگان کی تربیت کا اثر ہے کہ طالب علمی کے زمانے سے ہی للہیت کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو اور زیادہ ترقیوں سے نوازے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے اس معہد الفقیر الاسلامی کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکات العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خصوصی نصائح سے اپنے طلباء کے اندر اور زیادہ جوش و خروش پیدا فرمائیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکات العالیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکات العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم فضلاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس طرح اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح آج یہ ایک خوشی کا موقع اور عطا فرمایا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ میں سے، دنیا کی خوشیاں میں سے ایک بہت بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ ساتھی آپس میں مل لیں، اور یہ ساتھیوں کا ملنا، بیٹھ کر گفتگو کرنا، یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ دنیا میں نہیں، آخرت میں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر اور اس خوشی کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا، دوستوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا فی نفسی خود ایک بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ آپ لوگ جس نظم و ضبط کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح ملنے اور خوشی حاصل کرنے اور خوشی دینے کا موقع فراہم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکر ہے، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سفر کی مشقتیں، جسمانی مشقتیں، مالی بوجھ، سب کچھ برداشت کر کر اس سفر کو طے کر کے آپ اس مادر علمی میں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ ساتھیوں کی کارگزاریاں سن کر ہمارا ڈھیروں خون، سیروں خون بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بہت اچھی طور پر، بہت اچھے عمدہ انداز سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھنے میں اگرچہ کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی اس طرح دین کی خدمتیں انجام دے رہا ہے، بہت ظاہر میں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمع ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم مزید رہنمائی حاصل کریں، اور مزید آگے بڑھنے کے لیے جو ہمیں کچھ مشورہ اور کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہمیں میسر ہو جائے اور وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں جمع ہو کر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے
اپنے وقت کو جو ہمیں یہ حاصل ہوا ہے، تھوڑا بہت یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کو ہمیں اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سی بات بس وہ کر کے بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، اور وہ بات ایسی ہے کہ وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے اور ہم ساری زندگی کام آنے والی بات ہے۔ اور وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دین کی خدمتیں ہیں، جو حقیقت میں ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہیں، ظاہر میں ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں چھوٹی نہیں ہیں، ان کے اندر وہ چیز جان ڈال دیتی ہے، جس کی طرف عام طور پر ہماری نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ تو بطور تذکیر کے، بطور نصیحت کے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور پھر آپ لوگوں کو مخاطب بنا کر بھی اپنے آپ کو ہی اپنی اصلاح کے لیے وہ عرض کرتا ہوں۔ اور وہ بات ہے، سنی ہوئی بات ہے اگرچہ، لیکن بہرحال نصیحت کے طور پر وہ ہے اخلاص۔ اخلاص ایسی چیز ہے جو دین کی چھوٹی سی خدمت کو بھی بہت اونچا بنا دیتی ہے۔ اور دین کی خدمت تو چھوڑو، اخلاص کیے وہ کام کی بنیاد پر کانٹا ہٹانے سے آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، کتے کو پانی پلانے سے اللہ کی طرف سے بخشش ہو جاتی ہے۔ ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ تو اخلاص کی اہمیت بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے پیدا کرنے کے لیے ایک گر ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ان کاموں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، جان پیدا ہو جائے، اور وہ قبولیت والے بن جائیں۔ کیونکہ جب آدمی کا عمل قبول ہو جاتا ہے اخلاص کی وجہ سے، تو اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے، یا جس مقصد کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ہے برکت۔ دیکھیے، ایک آدمی کی اولاد ہے، نرینہ اولاد ہے، اور کئی بیٹے ہیں، لیکن اگر ایک بھی اس کا فرما بردار نہیں، تو یہ تو کہا جائے گا کہ کثرت تو ہے، تعداد تو ہے، نرینہ اولاد ہے، لیکن اولاد میں برکت نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے اور روز جو ہے اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے، روز ڈینٹر کے پاس، مکینک کے پاس کھڑی ہوئی ہے، پہلے صبح اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ آپ کو سفر پر لے کے جاتی ہے۔ تو یہ کہیں گے کہ ایک سواری تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے یا جو کام کیا جا رہا ہے، وہ مقصد پورا ہو جائے، اور وہ چیز وہ پورا مقصد اور کام انجام دے دے، تو کہتے ہیں بابرکت ہو گئی۔ تو اخلاص ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ایک اپنے چھوٹی عمر میں اپنے والدین کے خواہش پر، ارادے پر، اور کسی نے بڑی عمر میں شعور کے ساتھ دین کی خدمت اور اللہ کی رضا کا جو ارادہ کرنے کے لیے دین کا علم سیکھنے کا سفر شروع کیا۔ اب اس میں برکت ہو جائے، یہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو جائے، اور اس کا جو مقصد ہم نے سامنے رکھا تھا وہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے چھوٹی سی چیز ہے اخلاص پیدا کرنا۔ اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ رجوع اللہ والی ہماری کیفیت حاصل ہو جائے۔ کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں، بس اس سے پہلے ہماری نیت اور ہمارے دل اور دماغ کی جو سوئی ہے نا، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کرے۔ کیونکہ آج کل ارضائے عوام، ارضائے خلق کا جو فتنہ ہے وہ بہت عروج پر ہے۔ چاہے دیندار ہو، مولوی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ مخلوق کو راضی کس طرح کیا جائے۔ اس کی بنیاد پر مداہنت کی جا رہی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی راستے اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی بدولت جو ہے نا انسان کو، اور بار بار اپنی طرف رجوع کرنے کی بدولت، اللہ تعالیٰ عمل کی اس عمل میں اخلاص پیدا فرما دیتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو پھر جب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو چاہے چھوٹی سی کیوں نہ خدمت ہو، امامت کی خدمت ہو، خطابت کی خدمت ہو، تدریس کی خدمت ہو، کوئی خدمت بھی ہو، اگر ہم ہر لمحے پر اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اس میں رجوع کرنے والے بن جائیں، اور ہماری یہ حالت ہو جائے، تو خود بخود اس عمل کے اندر اخلاص آ جائے گا۔ اور اخلاص جب آ جائے گا تو اس عمل کو اللہ کے ہاں قبول ہو جانے اور اس کو بابرکت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ جو ایک ایسا سبق ہے کہ جس کو ہمیں سیکھنے کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اور اگر ہم
جو ہے اس کے لیے کسی رہنمائی کی یا کسی تربیت کی تو یا کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو بھی حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجمع اور اس اجتماع کی برکت سے یہ ایک چھوٹی سی جو بات ہے جو ہمارے اعمال کو بڑا کر کے اور عمدہ کر کے ہمیں آخرت میں اجر و ثواب دلائے گی، اس پر آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو فوراً ہمیں رجوع اللہ کی توفیق مل جائے، اور ہم سوچیں کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں چاہے وہ دین کا ہی کام ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں۔ تو اس سے اس کام کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکت آ جائے گی، کیونکہ اخلاص سے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے نا، ہمیں تو نہیں پتہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے۔ بڑے محدث ہیں، ان کا انتقال ہوا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا وفات میں، تو کسی نے پوچھا آپ کی ساتھ کیا بنا؟ انہوں نے کہا میری مغفرت ہو گئی۔ سائل نے پوچھا کہ کیسے مغفرت ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو سمجھے کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے تھے اور بہت کچھ کام کر رہے تھے، شاید اس بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا ہو یا بخش دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن وہاں تو عجیب ہی معاملہ ہوا۔ وہاں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا تو پرانے زمانے میں جب لکھا جاتا تھا قلم سے تو اس کو قط لگایا جاتا تھا، تو اس کے لگانے کے لیے جب میں بیٹھا تو سیاہی جب اس کے اوپر لگائی قط لگانے کے بعد تو ایک مکھی آ کر اس کو پینے لگی، تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اس کو سیاہی چوسنے دوں، اور تھوڑی دیر کے لیے میں وہ کام کرنے سے رک گیا۔ جب میں اس کام کرنے سے رک گیا تو اس نے مکھی نے سیاہی چوسی اور چلی گئی، اور میں اپنے کام میں روٹین کے مطابق لگ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل قیامت کے دن یہی عمل میری نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل جو ہے اخلاص سے اگر کیا جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور پھر اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے جو رجوع اللہ والی کیفیت ہے اس کی توفیق اگر عطا فرما دیں تو ہماری تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہی پڑھنا پڑھانا اور امامت خطابت انہی کاموں میں وقت گزر رہا ہے۔ کوئی ہم جو ہے اور بہت بڑا دینی کام تو نہیں کر پا رہے، لیکن اگر یہ کام بھی کر رہے ہیں تو اگر اس کے اندر اخلاص ہو جائے اور بار بار ہمیں رجوع اللہ کی توفیق ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی خدمتیں اللہ تعالیٰ کے مقبول اور بابرکت بن جائیں گی، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ آخر میں سب ساتھیوں کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جامعہ کے اپنے مادر علمی کے لبیک دعوت پر لبیک آپ نے کہا اور یہاں حاضر ہوئے، اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر دے گئی، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔